بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا دلچسپ واقعہ۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے اور کہیں کے کہیں جا نکلے۔ جب سورج غروب ہونے کو آیا اور منزل کا کچھ پتہ نہ چلا تو پریشان ہوئے کہ اب رات کہاں گزاری جائے۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ فاصلے پر ایک گاؤں نظر آیا۔ بھوک اور تھکن سے نڈال تھے لیکن کسی نہ کسی طرح گاؤں تک جا پہنچے۔ خیال تھا کہ کسی نہ کسی گھر میں پناہ مل جائے گی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، لیکن یہ خیال غلط نکلا۔ گاؤں والوں نے انہیں گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ بزرگ نے لوگوں سے پوچھا کہ گاؤں کی مسجد کدھر ہے، مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں رات وہیں گزار لوں۔ جواب ملا، گاؤں میں صرف ایک ہی مسجد ہے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے جس میں گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں۔ سیدھے چلتے جائیں، آخری مکان مدرسے کے ناظم کا ہے، ممکن ہے وہ تمہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دے۔ ناظم نے انہیں مدرسے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ بزرگ چادر بچھا کر لیٹنے ہی والے تھے کہ ایک لڑکا ایک چھوٹی سی سراہی میں پانی اور تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے رکھ کے چلا گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھا پی کر لیٹ گئے۔ تھکاوٹ سے نڈال تو تھے ہی، فوراً خراٹے لینے لگے۔ بزرگ ابھی مشکل سے 2-2.5 گھنٹے ہی سوئے تھے کہ گاؤں میں بھاگ دوڑ اور لوگوں کی تیز تیز باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا مدرسے کی طرف آیا اور مسجد کے مولوی صاحب کو پکارنے ہی والا تھا کہ بزرگ نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، یہ بھگدڑ کیسی مچی ہوئی ہے؟ پتہ چلا کہ گاؤں کا زمیندار سخت پریشان ہے کیونکہ اس کی بیٹی بیمار ہے۔ وہ یہاں تعویذ لینے آیا ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی حکیم بھی نہیں ہے، بس مولوی صاحب کے تعویذ کا آسرا ہے۔ بزرگ بولے، گھبراؤ مت، مجھے وہاں لے چلو، میں ایک ایسا تعویذ لکھ دوں گا کہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مولوی صاحب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس آدمی نے فوراً بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر زمیندار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ بزرگ نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، میں ایک ایسا تعویذ دیتا ہوں، اسے بیٹی کے دائیں بازو پر باندھ دیجئے، پلک جھپکتے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ذرا جلدی سے قلم کاغذ کا ایک ٹکڑا، دھاگا اور ایک رومال منگوا دیجئے۔ زمیندار نے اشارہ کیا اور فوراً یہ سب سامان مہیا کر دیا گیا۔ بزرگ نے دیے کی روشنی میں کاغذ پر جلدی کچھ لکھا، پھر دھاگے سے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اشارہ کیا کہ اسے لڑکی کے دائیں بازو پر باندھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب خدا جانے یہ تعویذ کا کرشمہ تھا یا لوگوں کی دعاؤں کا اثر کہ تعویذ باندھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کو دورے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن زمیندار اس واقعے کو بزرگ کی کرامت سمجھا اور ان کے رہنے اور کھانے پینے کا اتنا شاندار انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ 2 روز بعد انہوں نے چلنے کی تیاری کی تو ایک بھرپور گرما گرم ناشتہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور بہت ساری چیزیں باندھ کر ان کے سامنے رکھ دی گئی تاکہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ زمیندار نے اظہار عقیدت میں ایک تندرست گدھا بھی انہیں دے دیا اور کچھ دور تک انہیں چھوڑنے بھی آیا۔ راستے میں بزرگ سوچ رہے تھے کہ کیا اللہ کی شان ہے، اسی گاؤں میں جب وہ داخل ہوا تھا تو کسی نے انہیں مہمان بنانا گوارا نہیں کیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے مدرسے کے ناظم کا کہ اس نے مدرسے میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ آج صبح جب وہ گاؤں سے رخصت ہونے لگے تو پورا گاؤں انہیں دیکھنے اور ہاتھ چومنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ شکر ہے میرے مولا، آپ نے اپنے اس گناہگار بندے پر بہت احسان کیا۔ بزرگ تو سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا دیا
دیا ہوا تعویذ ایک زمانے تک وہاں کی عورتوں کے کام آتا رہا۔ ایک دن زمیندار کی بیوی کو خیال آیا کہ تعویذ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ وہ اس گاؤں کی واحد پڑھی لکھی عورت تھی۔ چنانچہ زمیندار کے سامنے اسے کھولا تو اندر سے جو کاغذ نکلا اس پر لکھا ہوا تھا، یا رب العالمین، اگر آپ اس بچی کی تکلیف کو دور کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ممکن ہے اسی بہانے میرے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ بس اس سے زیادہ لکھنا بے ادبی ہے، آگے جو آپ کی مرضی۔ بہرحال صبح اٹھ کر تو اس منحوس گاؤں سے چلا ہی جاؤں گا۔ زمیندار اور اس کی بیوی یہ پڑھ کر دیر تک ہنستے رہے۔ اس بات سے یہ واضح ہوا کہ اللہ پر توکل ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔